السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہم سب کا محافظ اور نگہبان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خوش بخت ہے وہ کہ جس کا دل پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے منور ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین ساقی کوثر شافع محشر سے بغض رکھنے والا انسان بہت بدبخت انسان ہے، اور اس کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے، بھیانک ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور متقی بادشاہ تھا، بہت عبادت گزار اور نیک تھا۔ تقریباً 557 ہجری میں ایک شب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ذرا لیٹا ہی تھا کہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کرنجی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوسری مرتبہ پھر وہی خواب آیا، پھر جاگے، وضو کیا، نوافل پڑھے، اور جب تیسری مرتبہ لیٹے پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ فوراً اٹھے اور کہنے لگے اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وقت رات کو اپنے خادم کو اپنے متقی اور صالح وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ وزیر آیا تو سلطان نے اپنی کیفیت بیان کی۔ وزیر نے عرض کیا کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، فوراً وہاں چلیے، اور بہتر ہوگا کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت مال و متاع اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر اپنے خدام کی معیت میں مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اور مصر سے مدینہ منورہ کا سفر تیز رفتاری کے ساتھ طے کر کے 16 دن کے بعد شام کو عصر کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے سلطان اور ساتھیوں نے غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور نہایت عجز و انکساری سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، ریاض الجنت میں بیٹھ کر نوافل ادا کیے، روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ اس کے بعد فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے حالات کا جائزہ لیا تو بظاہر حالات معمول کے مطابق پائے۔ سلطان نہایت فکر مند تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر مدینہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کے مشورے سے امیر مدینہ کو اعتماد میں لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ اس پر امیر مدینہ نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل اسی طرح ممکن ہے کہ لوگوں کو دعوت عام دی جائے، اور اس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا جائے، اور لوگوں کو بادشاہ کی طرف سے تحائف بھی دیے جائیں۔ اس طرح دعوت میں وہ دونوں شخص بھی جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی ہیں آئیں گے، اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ سلطان کو یہ تجویز بہت پسند آئی، اور فوری طور پر اس دعوت کا اعلان کر دیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ اہل مدینہ کو بادشاہ کی جانب سے بخشش اور اموال اور انعام بھی تقسیم ہوں گے۔ اگلے دن اہل مدینہ دعوت میں آئے، مگر سلطان کو اپنے مطلوبہ دونوں آدمی کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان کے بار بار پوچھنے پر کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، تو معززین شہر نے سوچ بچار کے بعد بتایا کہ دو اہل مغرب دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ دونوں نہایت صالح اور عبادت گزار ہیں، سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور بے حد سخاوت کرتے ہیں لوگوں پر۔ سلطان کے حکم پر دونوں آدمی لائے گئے تو سلطان نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یہ وہی آدمی تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ قریب ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے تھے، اور حج کے بعد روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا تھی تو یہاں قیام کیا۔ سلطان دونوں کو وہیں چھوڑ کر خود ان کی رہائش گاہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک معمولی حجرہ ہے، اور فرش پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور طاق میں قرآن مجید ہے، اور ایک کونے میں کوئی استعمال کی چیزیں پڑی ہیں۔ اچانک سلطان کے دل میں ایک خیال آیا تو اس نے چٹائی پر بچھا ہوا جو مصلح تھا اسے الٹ دیا،
اس کے نیچے ایک پتھر تھا، پتھر کو اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ برآمد ہوئی جو بہت گہری کھودی ہوئی تھی اور دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر تک جا پہنچی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا۔ اسی وقت سلطان نے دونوں بدبختوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ روم کے رہنے والے نصرانی ہیں اور ان کو نصرانی بادشاہوں نے بہت سا مال و دولت دے کر اسی مقصد کے لیے مدینہ منورہ بھجوایا تھا کہ کسی صورت میں بارگاہ نبوت میں داخل ہو کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد نورانی نکال کر لے آئیں۔ یہ سن کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور دیر تک زار و قطار روتا رہا۔ اسی وقت سلطان نے ان دونوں بدبختوں کے سر قلم کر دینے کو حکم دیا۔ جلاد نے دونوں کے سر تن سے جدا کر کے دور پھینک دیے اور وہ بدبخت خون میں لت پت تڑپنے کے بعد جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال کر اسے سطح زمین تک بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے۔ گنبد خضرا اسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سچا عاشق رسول بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دراصل اللہ پاک سے محبت ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔